السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی ہم کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے اپنی دیدی کی بات مانتے ہوئے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ میرے اپنے بچوں سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ کیا کریں۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی شروع ہوتی ہے انڈیا کے خوبصورت گاؤں پھرپھری نگر سے، جہاں پر کلیش، گیتا اور ان کا پریوار رہتا تھا۔ کلیش کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے سائم کی شادی ہو چکی تھی، اس کے بچے تھے، جبکہ چھوٹا بیٹا بھی کنوارا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ ان کا پریوار تھا۔ یوں تو اللہ نے اس پریوار کو ایک ساتھ خوش محبت اور اخلاق اور پرسکون ایک طریقے سے رہتے تھے ساتھ مل جل کر، لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا غربت۔ کلیش اپنے بیٹوں کے ساتھ دن رات کام کرتا۔ وہ لوگ اتنے غریب تھے کہ ان کے گھر میں لائٹ بھی نہیں تھی۔ رات کو موم بتیاں یا مٹی کے تیل کا لیمپ جلا کر وہ کھانا بناتے۔ کمیش کی بڑی بہو گیتا لوگوں کے محلے والوں کے، گاؤں والوں کے کپڑے سیتی، جس سے کچھ آمدن ہو جاتی اور گھر کے خرچے میں مدد ملتی۔ گیتا سارا دن لوگوں کے کپڑے سیتی اور رات کو بھی کپڑے سیتی لائٹ لین کے آگے بیٹھ کے۔ اس کی بھی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی مشین کے سامنے کام کر کے۔ اس کو جوڑوں کا اور مہروں کا درد ہونا شروع ہو گیا، کمر میں بھی اس کو بہت درد ہوتا تھا۔ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ گھر پہ لائٹ لگا سکیں۔ گیتا اب درد کی وجہ سے ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پاتی تھی۔ اب وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پیچھے کشن رکھ کر بیٹھتی اور سلائی مشین چلاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے پاس تھوڑے سے پیسے ہو جائیں تو وہ بجلی والی سلائی مشین لے لے، لیکن بجلی والی سلائی مشین اگر پیسے جمع کر کے کسی نہ کسی طرح رو دھو کر وہ لے بھی لیتی، لیکن ان کے گھر تو بجلی تھی ہی نہیں، وہ مشین کیسے چلتی؟ وہ چپ کر جاتی، یہی سوچ کر کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوسری طرف اس کی ساس سارے پریوار کا کام کرتی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، جھاڑو پوچھا کرتی اور رات کو کام کرتی۔ ان کے گھر میں پنکھا تک نہیں تھا۔ پنکھا ہوتا بھی کیسے؟ پنکھا اگر ہو بھی جاتا تو بجلی نہیں تھی، پنکھے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ لوگ جون کی سخت گرمی میں بھی ایسے ہی رہتے تھے، پنکھی سے ہوا کرتے تھے اور ایسے ہی گرمی میں بیٹھے رہتے تھے۔ بہت درد تھا اس پریوار میں، بہت غم دیکھے تھے اس پریوار نے۔ یہ پریوار اپنے دکھوں کی وجہ سے گاؤں میں بہت مشہور تھا، لیکن یہ بہت صبر کرنے والے لوگ تھے۔ ان کا صبر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ کمیش اور قریش کا کام چل پڑا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا ڈھابہ خریدا، وہاں پر وہ کھانا دینے لگے۔ وہ کام چل پڑا، وہاں سے انہوں نے ایک دکان خریدی۔ اب کام میں اللہ نے برکت دینا شروع کر دی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ریسٹورینٹ کے مالک بن گئے۔ اب اس ریسٹورینٹ کی بہت بڑے ملک میں ڈیمانڈ تھی، انڈیا کے کونے کونے سے لوگ ان کے ریسٹورینٹ کے کھانے منگاتے تھے۔ انہوں نے اپنی آن لائن سروسز بھی اسٹارٹ کر دی تھی۔ اب جو لوگ ان کا کھانا دیگر شہروں میں منگوانا چاہتے تو آن لائن منگوا سکتے تھے۔ انہوں نے انڈیا کے مختلف حصوں میں اور مختلف شہروں میں اپنی برانچز بنا لی۔ تقریباً 1200 کے قریب ان کی انڈیا میں برانچز بن گئی اور یہ انڈیا کا سب سے بڑا اور مشہور ریسٹورینٹ بن گیا۔ ان کے کھانے واقعی ذائقہ دار ہوتے اور لذیذ ہوتے اور کوالٹی میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کی پرائس بھی بہت ہی مناسب ہوتی، جو گاہکوں کو اپنی طرف بہت متوجہ کرتی۔ کسٹمرز ان کی مناسب پرائس اور کھانے کی اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے بار بار ان سے خریداری کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اب اس پریوار کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے صرف اللہ کا شکر بجا لایا تھا۔ وہ 5 وقت کے نمازی تھے، پرہیزگار تھے اور صبر ان کے خون میں شامل تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی غربت اور اپنی بے بسی کا شکوہ اپنے زبان اور اپنے لبوں تک کبھی نہیں لایا تھا اور ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے تھے۔ اور اللہ تو ایسے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، جب اس کے بچے کو ذرا سی بھی چوٹ آئی تو ماں کا دل
لرز کر رہ جاتا ہے۔ اب وہ تو خدا ہے جس نے ماں کو بھی بنایا ہے اور اس نے ماں کے دل میں بچے کے لیے محبت رکھی ہے، اور تو سوچو وہ خود اپنے بندے سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوگا۔ وہ اللہ بھی اپنے بندے پر اس کی حیثیت اور اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے اس پریوار کی سن لی۔ اب اس پریوار نے ایک اور کام بھی کیا۔ ان کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال و متاع دے دیا تھا۔ انہوں نے ایک لنگر خانہ کھلایا جہاں پر گاؤں کے اور انڈیا کے دیگر لوگوں کو ایک تو رہائش ملتی، ساتھ میں ان کو کھانا بھی ملتا۔ یہی لنگر خانے انہوں نے انڈیا کے دیگر شہروں میں بھی کھلوا دیے تاکہ لوگ، غریب لوگ، دیہڑی دار لوگ، مزدور لوگ وہاں پر رات کو آ کر آرام کر سکیں اور لنگر سے کھانا کھا سکیں۔ اب انہوں نے پہلے اپنے گاؤں میں ایک فری ہاسپٹل بنایا اور اسی ہاسپٹل کی دیگر برانچز پورے انڈیا کے دوسرے شہروں، چھوٹے بڑے گاؤں میں پھیلا دی۔ یہ کل ملا کے انہوں نے 2 لاکھ کے قریب ہاسپٹلس بنائے جو کہ غریبوں کو بالکل مفت دوائیاں دیتے تھے، اور ان کی دوائیں کی کوالٹی بھی بہت زبردست تھی جو کہ باہر انگلینڈ سے منگوائی جاتی تھی۔ یہ دوائیاں بہت قیمتی ہوتی تھیں، لیکن اس کا سارا خرچہ کمیش اور اس کی ٹیم اور اس کا پریوار ادا کرتا تھا، اور اللہ نے ان کو اور برکت دی۔ اب یہ دیکھتے دیکھتے ان کا ریسٹورنٹ انٹرنیشنل برانڈ بن گیا، اور یہاں پر اس خوبصورت سی کہانی کا اختتام ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں، اپنے سے اوپر لوگوں کو کبھی بھی دیکھ کر ان کی مال و متاع اور ان کی کنکریٹ یعنی ان کے چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف اپنے سے کم لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور اللہ پر سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔